بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے سبق میں نہلانے کا بیان۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو کس طرح غسل دیں گے، اس کو کس طرح نہلائیں گے، اس کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، جب گور و کفن کا سب سامان ہو جائے، یعنی جب قبر کے لیے اور کفن کے لیے جو کپڑے چاہیے جب وہ ہو جائے اور مردے کو نہلانا چاہو، تو پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کو لوبان یا اگربتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دونی دے دو۔ لوبان عود ایک خوشبودار درخت ہے جسے آگ پر رکھنے سے اس کے دھوئے کے ساتھ ساتھ خوشبو پھیلتی ہے، تو اس کا دھواں یا اگربتی کو سلگا کر اس کا دھواں 3 یا 5 یا 7 دفعہ چاروں طرف اس کی دھونی دی جائے۔ پھر مردے کو اس تخت یا تختے پہ لٹا دو اور اس کے کپڑے اتار لو، اور کوئی کپڑا ناپ سے لے کر زانوں تک ڈال دو کہ اتنا بدن چھپا رہے۔ ناپ سے لے کر زانوں تک یعنی گھٹنوں تک ڈال دو کہ اتنا بدن چھپا رہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر نہلانے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہہ جائے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو اسی تخت کے نیچے گڑھا کھدوا لو کہ سارا پانی اسی میں جمع رہے۔ اگر گڑھا نہ کھدو اور پانی سارے گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے، البتہ آنے جانے میں لوگوں کی تکلیف ہوگی اور خطرہ ہوگا کہ کوئی پھسل کر گر نہ پڑے، تو اس لیے گڑھا کھدوائے۔ اور اگر پانی کو نکالنے کا کوئی اور طریقہ ہے تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 3، نہلانے کا طریقہ یہ ہے، پہلے مردے کو استنجا کرا دو۔ جیسے ہم نماز کے لیے پہلے استنجا کرتے پھر وضو کرتے ہیں، اسی طرح پہلے مردے کو استنجا کرا دو۔ لیکن استنجا اس طرح کرو کہ رانوں اور استنجے کی جگہ کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اس کو دیکھو بھی نہ، اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لو۔ جو کپڑا ناپ سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر اندر دلاؤ، پھر اس کو وضو کرا دو، لیکن کلی نہ کراؤ اور ناک میں بھی پانی نہ ڈالو اور نہ گٹے تک ہاتھ دلاؤ، بلکہ پہلے سارا چہرہ دلاؤ، پھر ہاتھ کوہنی سمیت دلاؤ، پھر سر کا مسح کراؤ، پھر دونوں پیر دھلوا لو، اور اگر 3 دفعہ روئی تر کر کے دانت اور مسوڑوں پر پیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ البتہ اگر مردے کو نہانے کی حاجت ہو یا حیض و نفاس میں مر جائے تو پھر اس طرح منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے، یعنی روئی کو تر کر کے پھر ناک میں اور منہ میں اس تر روئی کو لگانا، یہ پھر ضروری ہوگا۔ عام حالات میں بہتر ہے اور اس میں پھر ضروری ہوگا۔ اور ناک اور منہ کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے وقت اور نہلاتے وقت پانی اندر نہ جائے۔ جب وضو کرا چکو تو سر کو گل خیرو سے یا کسی اور چیز سے، گل خیرو یہ ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے سرخ رنگ کا، صفائی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے اور بھی طبی فوائد ہیں، یا کسی اور چیز سے جس سے صفائی ہو جائے، جیسے بیسن یا کلی یا صابن سے مل کر دھو لیں۔ آج کل عام طور پر صابن یا شیمپو استعمال ہوتے ہیں، یہ بیسن یہ پانی کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں اور پھر اس کو یا دہی کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں اور اس کی لیپ جو ہے چہرے پہ لگاتے ہیں، یہ اس چہرے کی صفائی کے لیے ہے۔ ہندوستان میں یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اگر وہ ہو یا وہ نہ ہو تو پھر صابن سے یا جو آج کل ہے شیمپو وغیرہ یا جو بھی چیز جو صفائی کے لیے آج کل بنتی ہے اور ملتی ہے آسانی سے، اس سے دھوئے اور صاف کر کے پھر مردے کو بائی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی جو نیم گرم ہو 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالے یہاں تک کہ بائی کروٹ تک پانی پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا دے اور اس طرح سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈالے کہ دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھلائے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دبائے کہ اگر کچھ پاخانہ وغیرہ نکلے تو اس کو پونچھ کے دو ڈالے، اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے نقصان نہیں ہوگا، یعنی پہلے جو غسل ہو چکا ہے تو اب دوبارہ اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیٹ پہ ہاتھ اور پھیرنے سے یا
اس کو دبانے سے کچھ پاخانہ وغیرہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو بائی کروٹ پر لٹا دو اور کافور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالو، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پونچھ کے کپنا دو، یعنی 3 دفعہ اس پہ پانی بہانا ہے، پہلے دائیں کروٹ پر، پھر بائیں پر، اور پھر دائیں پر۔ مسئلہ نمبر 4، اگر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی بھی کافی ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ نہلائے، یعنی پہلے دائیں طرف پر، پھر بائیں، اور پھر آخر میں پھر دائیں، اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلائے، اور نہلانے کا یہ طریقہ جو بیان ہوا ہے یہ سنت ہے۔ اگر کوئی اس طرح 3 دفعہ نہ نہلائے بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو دو ڈالے تب بھی فرض ادا ہوگی اور غسل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 5، جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو، اور اگر مردہ مرد ہے تو داڑھی پر بھی عطر لگا دو، عورت ہے تو سر پہ لگا دو، مرد ہے تو داڑھی پہ بھی لگا دو، داڑھی کے بالوں پر، پھر ماتھے پر لگا دو، ناک پر لگا دو عطر، خوشبو، عود وغیرہ، اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دو۔ بازے کفن میں عطر لگاتے ہیں اور عطر کی پھریری کان میں رکھ دیتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، جتنا شرع میں ایسے زائد مت کرو، یعنی بس سر پہ لگاؤ، ماتھے پہ، ناک پہ، ہتھیلی پہ، گھٹنوں پہ اور دونوں پاؤں پہ، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ کفن پہ عطر لگانا اور کان میں عطر کی پھریری رکھ دینا یا ناک میں، یہ سب شریعت میں زیادتی ہے، اس طرح یہ زیادتی مت کرو۔ یہ آج کا مسائل ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔